الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. برادران محترم و برادران عزیز، طلوع اسلام سے قبل ہی تاریخ انسانیت کے بے شمار واقعات اس مہینے میں پیش آئے، اور یہ واقعات محض اتفاقی یا حادثاتی نہ تھے، بلکہ تقدیر الہی کا اٹل فیصلہ تھا جو ہونا تھا اور ہو کر رہا۔ اسی ماہ میں کائنات کی تخلیق ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی ماہ میں نوح علیہ السلام کی کشتی وہ جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہری۔ اسی ماہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منصب و مقام خلیل سے سرفراز فرمایا گیا۔ بہت سارے واقعات پیش آئے۔ اور اسی مہینے میں اور 10 محرم الحرام کو کربلا کا واقعہ، جس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ کوفہ والوں نے، ان غداروں نے، ان مکاروں نے حضرت حسین علیہ السلام کو خطوط کے ذریعے اپنے پاس بلایا کہ آپ یہاں پر آئیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ لیکن انہوں نے اپنی بات کا پاس نہ رکھا اور ساتھ نہ دیا، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا کے میدان میں شہید کرا دیا۔ اسلام کے چوتھے خلیفہ جو ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حسن بن علی یہ خلیفہ مقرر ہوئے۔ حسن بن علی کو خلیفہ مقرر کیا۔ چالیس 40,000 سے زیادہ لوگوں نے حضرت حسن بن علی کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی، لیکن حضرت حسن بن علی یہ 6 مہینے خلیفہ رہے اور پھر خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ امیر معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گئے، ان کو خلافت سپرد کر دی۔ کیوں؟ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا بیٹا یہ سید ہوگا، ھذا ابن سید، ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ یہ مسلمانوں کے درمیان آگے جا کے 2 مسلمانی گروہ کو، ان کے آپسی جھگڑوں کو دور کرا دے گا، صلح کرائے گا۔ تو یہ حضرت حسن بن علی تھے جنہوں نے خلافت سپرد کر دی۔ طاقت بھی تھی، قوت بھی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ اور حضرت حسن بن علی کی جو خلافت ہے 6 مہینے کی، یہ صحیح معنوں میں خلافت راشدہ ہے۔ یہ خلافت راشدہ کہ اس مدت کی تکملہ ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، اس کے بعد بادشاہت آ جائے گی۔ ترمذی کی جو روایت ہے،
الخلافت امتی ثلاثون سنۃ ثم ملوک بعد ذلک، کہ میرے بعد خلافت وہ 30 سال رہے گی، اس کے بعد بادشاہت آ جائے گی۔ تو حضرت حسن بن علی پر یہ خلافت کا دور جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے، 30 سال مکمل ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے تو ان 30 سال میں 6 یا 7 مہینے باقی تھے، جس میں حضرت حسن نے خلافت کی۔ مدینہ کی زندگی میں انہیں کئی مرتبہ زہر دیا گیا، تیسری مرتبہ جو زہر دیا گیا تھا اس میں آنتیں کٹ گئی تھیں۔ سخت تکلیف سے دوچار تھے، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ آپ کے چھوٹے بھائی ہیں، وہ پاس میں آتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کہتے ہیں کہ میرے بھائی آپ بتائیں کہ زہر کس نے دیا ہے؟ تو حضرت حسن نے کہا کہ قتل کرو گے؟ کہا ہاں، نہیں بتاؤں گا۔ اگر وہ نہیں جس پر مجھے شک ہے تو پھر ایک ناحق کا قتل میرے ذمے آ جائے گا، اور اگر وہی ہے جس پر مجھے شک ہے تو پھر میرا اور اس کا معاملہ اللہ کے ہاں ہوگا۔ اللہ بہترین کارساز ہے، بہترین انجام لینے والے ہیں، بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں، نہیں بتایا۔ یہ وہ حسن بن علی ہے جن کو زہر دیا گیا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر سواری کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر سواری ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا کہ حسن یہ میرا دنیا کا پھول ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر سوار ہیں۔ ایک شخص نے کہا کیا ہی بہترین سواری ہے، اے لڑکے کیا ہی بہترین سواری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار بھی تو کتنا اونچا ہے، سوار بھی تو کتنا اچھا ہے۔ تو حضرت حسن بن علی کی شہادت کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ ان کی خلافت کا دور چلتا ہے۔ ان کے خلافت کے دور میں حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے ساتھ ایک گہرا تعلق، بھرپور محبت، جس میں امیر معاویہ ان کا بہت اعزاز و اکرام فرمایا کرتے تھے۔ ان کو بہت قیمتی عطیات ان کی خدمت میں بھیجا کرتے تھے۔ امیر معاویہ کی وفات کے بعد یزید جو ہے وہ خلیفہ خلافت کے منصب پر آیا۔ اب اس نے خلافت کے منصب پر آتے ہی اہل بیت سے زبردستی اس نے بیعت لینا شروع کر دی۔ 3 لوگوں کو اس نے 3 لوگوں کو ہدف بنایا۔ مدینہ کا جو گورنر تھا ولید بن عتبہ، اس کو خط لکھا اور خط لکھ کر بھیجا، جس میں کہا کہ حسین بن علی، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم، ان تینوں سے زبردستی بیعت لو میری، ان کو مہلت بھی نہ دو۔ تو وہ خط آیا اور رات کے تاریخی حصے میں ان تینوں حضرات کو بلایا گیا۔ ہم تینوں حضرات نے مشورہ کیا کہ کس لیے بلایا گیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ دور اندیش تھے، بالغ النظر تھے۔ انہوں نے کہا کہ یقیناً امیر معاویہ وفات پا چکے ہیں، اور اب یہ رات کے تاریخی حصے میں چھپ چھپا کر ہماری بیعت لینا چاہتے ہیں۔ یہ 3 حضرات ایسے تھے جس میں حضرت حسین بن علی، کہ اگر یہ یزید کی بیعت کر لیتے تو پورا حجاز مقدس، کوئی اختلاف نہیں، یزید کے لیے سارے راستے صاف ہو جاتے۔ اس لیے ان تینوں حضرات کو ہدف بنایا، جس میں خاص کر حضرت حسین بن علی تھے کہ ان سے بیعت لو۔ تو وہ رات کے تاریخی حصے میں آتے ہیں، اور جو مدینہ کا گورنر تھا ولید بن عتبہ، وہ خط لکھ دیتا ہے جو یزید کی طرف سے آیا تھا، جس میں امیر معاویہ کی وفات اور ان تینوں حضرات سے بیعت لینے کے لیے کہا گیا تھا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رات کے ان تاریخی حصے میں چھپ چھپا کر بیعت لینے کا کیا مقصد ہے، کیا مطلب ہے؟ صبح علی الاعلان بیعت لینا۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر، ان کی نظریہ یہ تھا کہ یزید جو ہے یہ خلافت کے لیے بالکل حق پر نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے والد کے بعد یہ خلافت کے لیے آیا ہے،
اور یہ جو ترتیب ہے یہ بالکل صحیح نہیں. نہ یہ ترتیب ہم نے ابو بکر میں دیکھی ہے، نہ عمر میں دیکھی، نہ عثمان میں دیکھی، نہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ میں دیکھی. یہ ترتیب ہم نے کسی میں نہیں دیکھی اور یہ اس ترتیب کے خلاف آیا ہے. ہاں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بعد جو حضرت حسن خلیفہ مقرر ہوئے، حضرت علی نے ان کو متعین نہیں کیا تھا، یہ تو شورا نے مقرر کیا تھا حضرت حسن بن علی کو. تو یہ ترتیب بالکل غلط ہے. اور ان کا ایک نظریہ یہ تھا کہ صحابہ کی موجودگی میں کوئی غیر صحابی خلیفہ بنے، ہم یہ نہیں مانتے. اس لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ اور اہل بیت نے بیعت لینے سے بالکل انکار کر دیا کہ ہم بیعت نہیں کریں گے. اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر زور زبردستی کی گئی اور ان کو تکلیف پہنچانے پر بھی اتر آئے بیعت لینے کے لیے. تو اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب یہاں پر اگر میں رکوں گا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر یہ مدینہ، جس کو حرم نبوی کہا جاتا ہے، یہاں پر بہت خون ریزی ہوگی اور میں یہ نہیں چاہتا. اس لیے ہجرت کر کے مکہ آ گئے، کیونکہ مکہ امن کا شہر ہے. یہاں پر یہ گمان تھا کہ یہ مکہ میں حملہ نہیں کرائے گا. لیکن جب یزید کو پتہ چلا کہ مدینہ کا جو گورنر ولید بن عتبہ تھا، میں نے اس کو بیعت لینے کے لیے کہا اور یہ بیعت نہیں لے پایا، تو اس نے اس کو معدول کیا اور عمرو بن سعد کو وہاں پر مقرر کیا. عمرو بن سعد یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پیچھے مکہ مکرمہ آ گیا اور مکہ مکرمہ کی حرمت کو بھی پامال کر گیا. وہاں پر بھی اس نے حملے کرا دیے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ مکہ مکرمہ میں 3-4 مہینے قیام رہا. اب کوفہ کی طرف سے جب کوفہ کو یہ پتہ چلا کہ امیر معاویہ وفات پا چکے ہیں اور یزید تخت نشین ہوا ہے اور حضرت حسین اور عبداللہ بن زبیر نے بیعت نہیں لی ہے، تو انہوں نے ایک خط لکھا، ایک جگہ پر جمع ہوئے خط لکھا کہ آپ ہمارے یہاں پر آ جائیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے. اور ایک خطوط کا سلسلہ شروع ہوا جس میں یزید کی بہت شکوہ شکایت اور اس کے خلاف اپنی حمایت، نصرت اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیعت کرنے کا یقین دلایا کہ ہم آپ کی بیعت کریں گے، آپ یہاں پر تشریف لائیں. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے مسلم بن عقیل کو آگے روانہ کیا اور ایک ان کے ایک خط دیا جس میں لکھا تھا، اس کا مضمون تھا کہ مجھے آپ لوگوں کا خط ملا ہے جس میں آپ کے حالات کا مجھے جائزہ ہوا، میں اپنے معتمد مسلم بن عقیل کو آپ کی طرف بھیج رہا ہوں تاکہ وہ حالات کا جائزہ لیں اور مجھے بتائیں. جب مسلم بن عقیل وہاں پر پہنچے، کوفہ کے حالات دیکھے کہ لوگوں کو دیکھا کہ لوگ یزید سے نفرت کر رہے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا انتظار کر رہے ہیں، ان کے منتظر ہیں، ان کے بیعت لینے کے منتظر ہیں. تو انہوں نے اب بیعت لینا شروع کی. چند دنوں میں 18,000 سے زیادہ لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے بیعت لی. تو اب مسلم بن عقیل نے یہ سمجھ لیا کہ ہاں پورا عراق، یہ پورا کوفہ یہ بیعت کر لے گا، اور حجاز مقدس جو کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بے انتہا محبت کرنے والا تابع دار ہے، تو اب اس کے ذریعے سے ایک نئی ریاست اور مضبوط ریاست جس میں تقویٰ ہوگا، جس میں امن ہوگا، جس میں انصاف ہوگا، جس میں ایمان ہوگا، ایک نئی اور مضبوط ریاست قائم ہو سکتی ہے. اس لیے ان مبارک خواہشات کے پیش نظر انہوں نے ایک خط لکھا کہ یہاں پر حالات سازگار ہیں، اب آپ یہاں پر تشریف لائیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے سفر کرنا شروع کیا. اب ایک دم حالات نے پلٹا کھایا، حالات بدل گئے. یزید کو یہاں پر پتہ چلا کہ کوفہ کا گورنر جو نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ ہیں، یہ ان کی موجودگی میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے بیعت لی جا رہی ہے. تو انہوں نے یزید نے ان کو معزول کیا اور ان کی جگہ پر ایک ظالم اور سفاک گورنر کو مقرر کیا جس کا نام عبید اللہ بن زیاد ہے. یہ ایک نمبر کا ظالم اور سفاک تھا. یہ اس گورنری میں آتے ہی اس نے مسلم بن عقیل کو پریشان کرنا شروع کیا. مسلم بن عقیل نے بالآخر 70 لوگوں سے مقابلہ کیا، زخمی ہوئے اور زخمی ہو کر ایک جگہ ٹھہر گئے. تو پھر محمد بن اشعث نے ان کو کہا کہ میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، آپ اپنی جان ہلاکت میں نہ ڈالیے. ان سے ہتھیار لے لیے گئے، ان کو جکڑ لیا گیا اور اپنے ساتھ لے جایا گیا. تو مسلم بن عقیل رو رہے ہیں. محمد بن اشعث نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ
پیش نہیں آئے گا، یعنی آپ کو نہیں مارا جائے گا، ہم نے آپ کو پناہ دی ہے۔ مسلم بن عقیل نے کہا میں اپنے لیے نہیں رو رہا، میں حسین کے لیے رو رہا ہوں، جنہیں میرا خط ملتے ہی وہ سفر پر روانہ ہو چکے ہوں گے اور یہاں پر آ کر اس مصیبت میں گرفتار ہو جائیں گے جس مصیبت میں گرفتار ہو چکا ہوں۔ تم مجبور ہو جاؤ گے، مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ ایک کام کرو، میری بات مانو کہ میری طرف سے ایک قاصد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف بھیج دو، یہاں کے حالات کے بارے میں انہیں باخبر کر دو، ان کے ساتھ پورے اہل بیت ہیں کہ وہ یہاں پر نہ آئیں، اپنے سفر کو ملتوی کر دیں، واپس لوٹ جائیں۔ جب یہ قاصد ایک قاصد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف جاتا ہے اور انہیں پوری واقعے سے باخبر کرتا ہے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے سفر کو ملتوی نہیں کیا، آگے بڑھنا شروع کیا۔ ادھر مسلم بن عقیل کو عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا تو عبید اللہ بن زیاد نے مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ بڑھتے چلے گئے، کوفہ کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ اب عمر بن سعد یہ 4000 کے لشکر کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، کہا کیا ارادہ ہے، کہاں کی طرف ارادہ ہے؟ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اپنی مرضی سے نہیں جا رہا، کوفہ والوں نے مجھے بلایا ہے، ان کے کہنے پر میں یہاں پر آیا ہوں، اور اگر وہ میرا ساتھ نہیں دیتے تو ٹھیک ہے میں یہاں سے چلا جاؤں، مجھے واپس مدینہ چلے جانے دیا جائے۔ تو عمر بن سعد نے ایک خط لکھا عبید اللہ بن زیاد کو، کہا کہ انہیں نہ کوفہ آنے دیا جائے اور نہ ہی واپس جانے دیا جائے، ایک مقام تھا مقام طف، ادھر جا کر انہیں گھیر دو جس کو کرب و بلا کہا جاتا ہے، وہاں پر ان کو لے جایا گیا اور اس ظالم نے یہ بھی کہا کہ ان پر پانی کی بندش لگا دی جائے، پانی کی بندش بھی لگا دی۔ یہ 3 دن پہلے کا واقعہ، شہادت سے 3 دن پہلے کا واقعہ ہے، پانی کی بندش لگا دی گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو پانی کے لیے 7 تاریخ کو پانی لینے کے لیے گئے اور 20 مشکیدیں پانی لے کر آ گئے، لیکن پھر اگلی دفعہ جب پورا پانی ختم ہو گیا اور اہل بیت کے چھوٹے چھوٹے بچے جو پیاسے بلکتے تو ان سے رہا نہیں گیا، وہ چلے پانی لینے کے لیے، اور پھر انہوں نے جب پانی لے کے آنے لگے تو پھر دشمنوں نے ان کو گھیرا، ایک بازو کٹا، دوسرا بازو کٹا، لیکن ہمت نہیں آ رہی، دانتوں سے اس مشکیدے کو اپنے پاس رکھ لیا، لیکن ایک تیر مارا، وہ مشکیدہ بکھر کر رہ گیا اور بالآخر ان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ آخری الفاظ جو حضرت عباس کے تھے، مولا ادرکنی، اے مولا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو مولا کہتے تھے، جہاں کہیں بھی ہو میرے پاس آ جائیں۔ وہ دوڑتے ہوئے آئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جب ان کی یہ حالت دیکھی کہ عباس دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں اور اس حال میں بھی زبان پر شکوہ شکایت نہیں ہے، کہا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ان کثرت دہری، کہ عباس کی وجہ سے میری پیٹھ ٹوٹ گئی، ایک سہارا تھا وہ بھی چلا گیا، مضبوط سہارا تھا۔ عمر بن سعد سے بہت ساری باتیں ہوتی رہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی، لیکن عبید اللہ بن زیاد کسی بات پر ماننے کے لیے راضی نہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بیعت لو، یزید کی بیعت لو۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا چلو 3 باتوں میں سے کسی بات کو اختیار کر لو، یا مجھے مدینہ جانے دو یا پھر یزید کے پاس جانے دو، بالمشافہ میں اس سے بات کروں گا۔ یہ کیا بات ہے، یہ کیا حرکت ہے تمہاری؟ اور تیسری بات، مجھے اسلام کی سرحدوں کی طرف چلے جانے دو، میں وہاں پر فی سبیل اللہ جہاد کروں گا۔ لیکن عبید اللہ بن زیاد کے پاس ایک ظالم شمر دل جوشن تھا، اس نے کہا اگر آپ نے کسی ایک بات کو بھی مانا تو یہ پوری طاقت اور قوت کے ساتھ پھر آئے گا، اس لیے ایک بات بھی نہ مانی جائے۔ اور پھر کہلا بھیجا کہ سب سے پہلے حضرت حسین یزید کی بیعت لیں، پھر ہم جانیں گے کہ تمہارے ساتھ کرنا کیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ذلت پر میں موت کو ترجیح دیتا ہوں، اس ذلت پر اپنی موت کو میں ترجیح دے رہا ہوں، اور بات ماننے سے بالکل انکار کر دیا۔ تو عمر بن سعد اب اپنے لشکر کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف روانہ ہوا۔
حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اسی اثنا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حسین آپ ہمارے پاس آنے والے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی چیخ نکل گئی، حضرت زینب کو بلایا، زینب کو اس خواب کا بارے میں بتایا اور ان کو صبر کی تلقین کی کہ اب آگے کا نقشہ جو ہے وہ سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بول دیا کہ اب آپ ہمارے پاس آنے والے ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب جانا ہے۔ عمر بن سعد اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہوا اور حملہ آور ہوا اور تمام اہل بیت پر اس نے حملہ کیا۔ اہل بیت کے جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، دودھ پینے والے بچے تھے، ان کو بھی قتل کرنے سے دریغ نہ کیا، ان کو بھی خون سے نہلا دیا۔ باقاعدہ جو لڑائی شروع ہوئی، زرعہ بن شریک اس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بائیں کندھے پر ایک وار کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کمزوری کی وجہ سے پیچھے ہٹے، تو اس کے بعد سنان بن ابی عمرو بن انس نخعی اس نے آگے بڑھ کر ایک نیزہ مارا جس کی وجہ سے آپ سواری سے نیچے گر گئے، اور آگے بڑھ کر اس نے نواسے رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ اور اتنا ہی نہیں، عبید اللہ بن زیاد کے کہنے پر گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے اہل بیت کے جسموں کو روندا گیا، ان کے جسموں کی بے حرمتی کی گئی، یہ بھی انہوں نے کر دکھایا۔ کربلا کا میدان ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ پڑے ہوئے ہیں، سر تن سے جدا ہے، اور شمر دل جوشن وہ امام علی مقام حضرت حسین کے نزدیک جاتا ہے اور ان کے سینے پر سوار ہو جاتا ہے، تو حضرت زینب دیکھتی ہیں، کہتی ہیں یا عدو اللہ، اے خدا کے دشمن، ذرا رحم کر میرے بھائی پر، تو نے میرے بھائی کی پسلیاں توڑ دی، ان کے اوپر تو سوار ہو گیا، اپنا بوجھ تو نے ان کے اوپر ڈال دیا ہے، تجھے پتہ نہیں یہ کون ہستی ہے، یہ کون سی ذات ہے کہ جس کے سینے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمہ کے سینے پر یہ سینہ آرام کیا کرتا تھا۔ ارے بدبخت، ملعون، تجھ پر لعنت ہو، ذرا مجھے مہلت دے تاکہ میں ان کو دیکھ لوں، ان کی زیارت کر لوں، مجھے مہلت دے، میں ان کی بیٹیوں کو بلاؤں۔ حضرت سکینہ ان سے بہت محبت کرنے والی، امام کو بھی ان سے بہت پیار ہے۔ جب اہل بیت کے ان افراد کو اس کربلا کے میدان سے قیدی بنا کے لے جایا جا رہا تھا، اور وہ جب مقتل سے گزر رہے تھے، جب حضرت زینب نے وہ دیکھا تو اپنے نانا جان کو خطاب کر کے کہا وا محمد علیکا ملیک السماء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان کے فرشتے آپ پر درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ یا حسین ھذا حسین بالعراء، یہ آپ کا حسین میدان میں، کھلے میدان میں پڑا ہوا ہے، مرمل بالدماء، خون سے لتڑا ہوا ہے، مقطع الاعضاء، اعضاء بھی کاٹ دیے گئے ہیں، وبناتک سبایا، آج آپ کی بیٹیاں قید میں ہیں، وذریتک مقتلا، آپ کی اولادیں قتل ہیں، تصفی علیہم ریح الصبا، ہوا چل رہی ہے، مٹی ان کے اوپر اڑ رہی ہے، فہذا حسین محذوذ الرأس من القفا، یہ حسین ہے جس کا سر کاٹ دیا گیا، جس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا ہے، مسلوب العمامۃ والرداء، ان کا امامہ اور ان کی چادر انہوں نے کھو دی۔ امامہ کس کا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ تھا، انہوں نے کھو دیا۔ آج حسین کی یہ حالت ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت اور کربلا کا جو منظر ہے جب سامنے آتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں ایمانی جذبات پیدا ہو جانا، یہ حب حسین کی دلیل نہیں۔ حب حسین تو اس وقت ہوگا جب ہم ان تمام گناہوں سے، ان تمام برائیوں سے باز آ جائیں جو ہم کر رہے ہیں، جو ہمارے اعمال سے، ہمارے جسم سے جو سرسد ہو رہی ہے۔ یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ اپنی کوشش سے، یزید آج بھی بنتے ہیں اپنی کوشش سے، حسین وہ بنتا ہے جس کو خدا بناتا ہے۔ میرے بھائیوں، ان دنوں میں یہ جو شیطانیت
جو ہمیں شیطانیت کی طرف جو افعال لے جائے جا رہے ہیں ان تمام چیزوں سے باز آ جانا، اور ایسی مجلس میں جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا پیغام لوگوں کے سامنے دیا جائے اس میں یہ عزم کر لینا کہ اب میں یہاں سے اٹھوں گا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت کو میں اجاگر کروں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جو کربلا کے میدان میں آخری پیغام دیا، ایک تو نماز کسی حالت میں چھوڑی نہیں جائے گی، نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے، کسی حالت میں اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ ظہر اور عصر کی نماز انہوں نے آخری وقت میں پڑھی۔ اور دوسرا پیغام، اپنے ضمیر کو کبھی نہ بیچنا، اپنے ضمیر کو جو ہم بیچ دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل الناس یغدو بائع النفس، ہر انسان اپنے آپ کو لگا رہا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی جانوں کا سودا کرتے ہیں، اللہ کی ناراضگی کو خرید رہے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی جانوں کا سودا کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کو خرید رہے ہیں۔ اپنے اعمال، اپنے آپ کو ان دنوں میں اگر آپ تولیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی جانوں کا سودا کر رہے ہیں، یعنی اپنی جانوں کو لگا رہے ہیں، شیطانیت خرید رہے ہیں، اللہ کی ناراضگی کو خرید رہے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی جانوں کا سودا کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کو خرید رہے ہیں، یعنی ان کی نمازیں نہیں چھوٹ رہی، ان کی تلاوتیں نہیں چھوٹ رہی، ان کی زبان سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے تذکرے جاری ہیں، تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کو خرید رہے ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں، جتنے افعال جو ہمیں شیطانیت کی طرف لے کر جا رہے ہیں، یاد رکھیں کل اگر حسین اور حسن کون ہیں؟ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں، جنت ان کا راستہ تک رہی تھی۔ ایک سردار جنت میں پہنچ چکا ہے، حضرت حسن وہ پہلے ہی پہنچ چکے ہیں، انہیں زہر دیا گیا، وہ پہلے ہی جنت میں جوانوں کے سردار۔ دوسرے جوان کے سردار کی جنت راہ تک رہی ہے۔ اور 10 محرم الحرام کو آفتاب اہل بیت کے وجود نے دنیا سے اوجھل کر ڈالا، دنیا سے اہل بیت بالکل اوجھل ہو گئے، لیکن ان کی کرنیں قیامت تک برستی رہیں گی، ان کی کرنیں قیامت تک پھیلتی رہیں گی، لیکن وہ لوگ ہی پھیلائیں گے، وہ لوگ ہی ان کرنوں کو لیں گے جو اہل بیت کے مقام و منصب کو جانتے ہیں۔ لیکن آج لوگ ناموں کو بگاڑا جا رہا ہے۔ ارے تمہارے زبانوں سے اگر الفاظ صحیح طور پر ادا نہیں ہو رہا، کیوں حسن اور حسین کے نعرے لگا رہے ہو؟ تمہیں نام نہیں پتہ؟ ایک کا نام حضرت حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے، لیکن مجلسوں میں نعرے لگتے ہیں حسن اور حسن نعرے لگتے ہیں۔ تم ناموں کی توہین کر رہے ہو، تم کیا اہل بیت کے مقام اور منصب کو پہچانو گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ حضرت حسن اور حسین کی فضیلتیں بیان کی، لوگوں کے سامنے یہ بتانے کے لیے یہ دونوں کوئی کم ہستیاں نہیں ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں، ان کے مقام اور منصب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں بتا دیا کہ آگے جا کر یہ دونوں حضرات ایک بڑے کارنامے کو انجام دیں گے۔ ایک کارنامہ حضرت حسن نے انجام دیا، پوری طاقت ہے، پوری قوت ہے ان کے پاس میں، لیکن خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ اور دوسری ہستی نے کربلا کے میدان میں لوگوں کے لیے، قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے یہ پیغام دے دیا کہ لوگوں ضمیروں کو نہ بیچنا، نمازوں کو قائم رکھنا، نماز نہیں چھوڑی جا سکتی۔